مگر اس ٹائم کرنٹلی مجھے ہیزل ووڈ مشکل لگتا ہے. اور ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں یہاں سے اٹھوں مجھے بھائی اور یہاں پہ انڈر 16 سے آیا ہوں پاکستان کے لوں میرے جو پاؤں پہ سجدے کی وجہ سے مجھے پاؤں پہ پہ بیٹھتے ہیں نا جو گول سے نشان بن جاتا ہے اس کے بارے میں ڈیوڈ ولی اس دن پوچھا مجھ سے. انڈی کی گگلی میں خوش آمدید. میں ہوں مشتاق احمد. کون سا مشکل بالر آج تک آپ کو لگا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے اس سے کھیلتے ہوئے پرابلم آ رہی ہے؟ جیمی اینڈرسن سے لے کے براڈ سے لے کے پیٹ کمنگ سے لے کے ہیزل ووڈ سے لے کے مچل اسٹارک سے لے کے اسپنرز آپ دنیا کو اٹھا کے دیکھ لیں. کوئی ایسا کبھی زندگی میں ایسا فیز آیا آپ کی بیٹنگ کرتے ہوئے؟ جی مجھے بھی بالکل مشکل اگر بات کی ہے تو مشکل تو مجھے آج تک ہیزل ووڈ لگا ہے فاسٹ بولرز میں سے جو مشکل لگا مجھے. ارلی سٹیج میں جب میں ڈومیسٹک اسپنرز کی بات کی جائے تو مجھے ذوالفقار بابر مشکل لگ رہا تھا. اچھا ذوالفی بھائی پھر جب انٹرنیشنل میں ارلی سٹیج میں آیا تو شکیب الحسن مجھے لیفٹ آرم اسپنرز میں مشکل لگ رہا تھا. مطلب ایک سٹیجز تھے کوئی. اب ڈومیسٹک میں فاسٹ جب میں ڈومیسٹک کیا رہا تھا فرسٹ کلاس تو اس ٹائم فاسٹ بولر میں احسان عادل میرے لیے مشکل تھا سب سے احسان عادل. تو یہ ایک مختلف سٹیج چلتے رہے جس کی مشکل کی اگر بات کی جائے. مگر جہاں پہ ورلڈ کی بات کی جائے تو مجھے بھی الحمدللہ کچھ چیزیں پھر امپروو کرتی ہے تو ایٹومیٹکلی آپ کے جو آپ کو مشکل لگ رہے ہوتے ہیں اگر آپ کی امپروومنٹ آتی ہے تو اس کے ساتھ وہ چیزوں کے میچ کر لیتا ہے پھر وہ مشکل ختم ہو جاتی ہے. مگر اس ٹائم کرنٹلی مجھے ہیزل ووڈ مشکل لگتا ہے. اور رضی جب بھی کبھی آپ پریشر میں ہوں یہ جتنے بھی یوتھ ہے ناٹ اونلی کرکٹرز جتنے بھی دوسرے کے شعبے کے لوگوں کے ہیں اگر وہ کبھی مشکل میں پھنس جائیں کسی چیز میں مشکل آ رہی ہو ان کو تو کیا ایسا کام کرنا چاہیے جو پروسیس ایسا ہونا چاہیے کہ اس مشکل سے بندہ نکل جائے؟ مجھے بھائی کامیاب انسان جو ہوتا ہے نا کامیاب انسان ہم تو کرکٹر ہیں نا ہمیں سب کی نظر ہے کہ ہم کامیاب ہیں. کامیاب وہ فوج میں ہے یا وہ ڈاکٹر ہے وہ پائلٹ ہے. مجھے بھائی جو بھی نمبر 1 ہوتا ہے نمبر 1 وہ مکینک کیوں نہ ہو کسی چاول والے کی دکان کیوں نہ ہو جنرل اسٹور کیوں نہ ہو. جب اکثر کہتے ہیں کہ یار وہ شاپ نمبر 1 ہے اس کے جو ہے نا سبزی والے کیوں نہ کہ وہ نمبر 1 ہے. جا کے ان سے بندہ پوچھ لے کہ آپ نے کیا قربانی نہیں کی. قربانی کے بغیر وہ نمبر 1 نہیں ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. قربانی کے بغیر نمبر 1 ہے ہی نہیں. اور ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں یہاں سے اٹھوں مجھے بھائی اور یہاں پہ انڈر 16 سے آیا ہوں پاکستان کے لوں درمیان کی جتنی مشکلات ہیں مجھے اس نے مجھے پتہ ہی نہیں چلا. کل کو مجھ سے کوئی بچہ پوچھے گا تو میں اس کو کیا بتاؤں مجھے پتہ نہیں. میں انڈر 16 کو بتا سکتا ہوں پاکستان کو بتا سکتا ہوں کیونکہ میں درمیان میں تو مشکلات میرے بھی نہیں آئی. اب جب مشکلات آئے گی تو یہیں سے جب بندہ چلتا ہے تو ایکسپیرینس ہوتا ہے یہاں پہنچ کر کامیاب انسان بنتا ہے. اب اس بندے نے یہاں بھی مجھے بیسیکلی یہاں کا جتنا سفر ہوتا ہے نا اس سفر میں یقین سب سے امپورٹنٹ ہے. یقین اور اس کا بیلیف کتنا امپورٹنٹ ہے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے. رضی ایک دم اللہ کا شکر ہے آپ کی گیم چینج ہوئی. آپ 2020 کے ڈفرینٹ پلیئر بن گئے. 50 اوور میں آپ نے 200 کر دیے اوپر نیچے. اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے ٹیسٹ کرکٹ میں آپ انگلینڈ میں زبردست قسم کے پلیئر آف دا ایئر آپ ٹورنامنٹ ہوئے. اگر یہ ساری چینجنگ جو آئی ہے یہ واقعی ایک مشکل کے بعد آسانی ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو آپ ماشاءاللہ نماز 5 وقت کی مسجد اور گراؤنڈ میں بھی ہم نے دیکھا ہے گورے بھی انگریز جتنے بھی ہیں آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ریلیجس باتیں کرتے ہیں. تو جب آپ یہ اپنی پریکٹس کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں آپ کے وقت جب کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ مجھے بھی دیکھیے جی سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین پہ شرمانا نہیں چاہیے. اپنے جو دین اللہ پاک جو ہمیں طریقے سارے دین نبی علیہ السلام کی طریق ہے اس پہ فخر کرنا چاہیے. سبحان اللہ. کیونکہ جب فخر سے کریں گے نا کیونکہ جب ہم سے گورے پوچھتے ہیں جب باہر کنٹریز والے ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو اس میں ان کو سکون ملتا ہے اس میں ان کو مزہ آتا ہے جب وہ پوچھتے ہیں. لگ رہا ہے ہمیں عجیب لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کے سامنے یہ کر رہے ہیں. ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے فار ایگزامپل ہمیں لگ رہا ہے ہم اذان دے رہے ہیں ہمیں لگ رہا ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. یہ تو ہمیں ہم مسلمانوں کو عجیب لگ رہا ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے. مگر آپ جا کے ان گوروں سے پوچھ رہے ہیں ان کو سکون مل رہا ہوتا ہے جب کر ہم رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر سبحان. سکون تو ان کو مل رہا ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھ رہے ہیں ہمیں پھر پوچھتے ابھی ریسنٹ PSL کی بات ہے ابھی جا کے آپ مجھے بھی جا کے ٹیم ڈیوڈ ولی سے پوچھے کچھ تو مجھ سے کتنے سوال نہیں کیے میرے دین کے بارے میں. اللہ اکبر. اپنی ٹیم کے لڑکی ہماری ٹیم ڈیوڈ ولی اس نے کتنے سوال یہاں تک کہ میرے جو پاؤں پہ سجدے کی وجہ سے مجھے احتیاط میں بیٹھتے ہیں نا جو گول سے نشان بن جاتا ہے اس کے بارے میں ڈیوڈ ولی اس دن پوچھا مجھ سے کہ یار یہ کیسے آپ نماز یہ اس کی وجہ سے کیسے آ جاتا ہے یہ کیا تھرو ہے. تو ان کی اتنی مجھے بھائی اتنی جو ہے نا ہمارے دین سے لگا پوچھ گچھ ہے.
بیسیکلی ہمیشہ رماتے ہیں سب کے سامنے کرنے میں. کوئی جاتے ہوئے کوئی بات کرنی ہے تو آپ کا یو موسٹ ویلکم. جزاک اللہ خیر. مشوی پر جاتے جاتے صرف ایک میسیج اپنے جتنے بھی ہمارے قوم سے محبت کرنے والے ہیں کہ ہم جتنے بھی پاکستانی ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے پازیٹیو سوچیں. میں کرکٹر ہوں اس لیے میں میسیج کرکٹ کے حساب سے دوں گا کہ ہمیشہ ہماری جو کرکٹ ٹیم ہے پاکستان کی اس سے اچھی امید رکھیں. فار ایگزامپل کہیں بھی بڑا اسٹیج ہو, ہم بیٹنگ کر رہے ہوں تو دل میں یہ ڈر نہیں لانا کہ یہ آؤٹ ہو جائے گا, یہ آؤٹ ہو جائے گا. ہماری پاکستان ٹیم کی بیٹنگ ہو نا تو یہ کہنا یہ چوکا لگے گا, یہ چکا مارے گا, سنگل دکا یہ کریں گے, یہ 100 کر لے گا, یہ 50 کر لے گا. ہماری بالنگ ہو نا, ہمارے بولرز کے بارے میں نہیں ڈرنا, کیونکہ ہمارے بڑے بہادر بالرز ہیں الحمدللہ, بڑی محنت والے بالرز ہیں ہمارے. ان کے بارے میں اس بال پہ آؤٹ کرے گا. ہمیشہ پازیٹیو سوچنا ہماری ٹیم کے بارے میں, ہر ایک پلیئر کے لیے دعا کرنا کہ ہمارے پاکستان کا نام اللہ پاک ہر جگہ پہ روشن کرے. اور آپ لوگوں سے بھی یہی ڈیمانڈ ہے, جو بندہ جس سٹیج پہ ہمارا پاکستانی وہ نمبر 1 بننے کی کوشش کرے. جو بھی ایکس وائی یقین کرے کہ وہی میں کہتا ہوں جنرل سول والا بھی ہے, وہ بھی سوچے کہ میں نے ورلڈ نمبر 1 پاکستان کے لیے ورلڈ نمبر 1 بننا ہے, نمبر 1. جب ہم سب مل کے نمبر 1 سوچیں گے تو ہمارا قوم پاکستان نمبر 1 ہو ہی جائے گا انشاءاللہ ایک دن. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میسج کلیئر. تھینک یو رضوان, تھینک یو, بہت شکریہ.